السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. عمران خان نے فوج کے اوپر اپنی گولہ باری تیز کر دی ہے. آج ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے بڑا بیان دیا. عمران خان کو تنبیہ بھی کی اور بتایا کہ یہ کام نہ کریں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے پاس علامہ موجود ہوں گے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت اب کیوں محسوس ہو رہی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے جو عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے. اور چونکہ اشرفی صاحب خود بھی اس بدترین تنقید کی زد میں ہیں تو شاید وہ بہتر بتا پائیں کہ حالات ایسے کیوں ہیں اور اگر یہ تنقید جاری رہی تو کیا ہو سکتا ہے. فرت خان جو عرف عام میں گوگی کے نام سے مشہور ہیں, ان کے خاون احسن جمیل گجر صاحب اب قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں. پاکستان آنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ بک کرا رکھا ہے. فرا صاحبہ پاکستان کب آئیں گی اس کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں. ان سے ہم نے پروگرام کے دوسرے حصے میں انٹرویو رکھا ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ عمران خان کے دور میں مبینہ طور پر ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا یا یہ محض پروپیگنڈا ہے. تو دونوں انٹرویو ضرور دیکھیے گا, دونوں معاملات بڑے اہم ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم نے آپ کی پریس کانفرنس بڑے غور سے سنی. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اداروں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے؟ کیا یہ تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں سمجھتا ہوں جی کہ گولہ باری نہیں, کوشش تو کی جا رہی ہے کہ پورا بارود خودکش حملے ہو رہے ہیں, لیکن اداروں کو شاباش ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کی مثال کو پہلے آپ کو نظر آتی؟ نہیں, کبھی نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. ہاں, لوگوں نے مخاطب کیا, لوگوں نے نام بھی لیے اور گلے بھی کیے, اعلانیہ کیے, لیکن یہ جو کچھ میرے پاس اب لفظ میں بہت مختصر بھی کروں تو غلاظت اور گند ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ واقعاتی ہے, حادثاتی ہے, یا آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ منظم طریقے سے کیا؟ نہیں, یہ تو منظم انداز ہے, یہ تو منظم انداز ہے, یہ نہیں ہے. ہاں, کچھ ہمارے بچے ہیں جذباتی ہیں, لیکن وہ سمجھ لیں 1 سے 2% ہوں, لیکن باقی ایک باقاعدہ کمپین ہے, ایک حصہ ہے. اس میں اگر اندر سے کچھ آپ کہہ لیں 20% ہے تو 80% پھر جو ہمارے لازمی بات ہے دشمن موقع کے انتظار میں ہیں وہ بھی ہیں, لیکن یہ ایک منظم انداز. آپ کے پریس کانفرنس کے اندر واضح انداز سے ایک تدبرانہ تنبیہ بھی تھی, مشورہ بھی تھا اور تنبیہ بھی تھی. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ آپ کو کیوں بتانا پڑا وہ چیزیں جو واضح ہونی چاہیے قیادت کے اوپر؟ پاکستان کی کسی سیاسی مذہبی جماعت کے پاس 20-25 ہزار سے زیادہ کمیٹڈ کارکن نہیں ہے. عوام جلسہ سننا, ووٹ ڈالنا وہ اور بات ہے. ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں نا, وہاں جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کی کئی حیثیتیں ہیں. وہ ان کا لیڈر بھی ہے, وہ ان کا باپ بھی ہے, وہ ان کا رہبر بھی ہے. اس کے کہنے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے کہنے پہ وہ جان دیتے ہیں, اس کے کہنے پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ ایک حد سے آگے چلے جائیں گے تو کیا ان میں سے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا کہ یار ہم نے کیا گناہ کیا ہے, ہم نے تو اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے, ہم یہ آرام سے سوتے ہیں, ہم بارڈروں پہ جان دیتے ہیں, یا سڑکوں پہ آپ دیکھیں نا, آپ جو دہشت گردی کی جنگ سے نکلے ہیں, میں چونکہ ایک چھوٹا سا اس میں ایک ادنا سا سمجھ لیں پاکستان کا ایک سپاہی اس ساری جنگ میں رہا ہوں, ہم نے وہ دیکھا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یار بہت ہوا, اب اگر اچھا عجیب بات یہ ہے کہ وہ قانونی اپنے رول پہ آتے ہیں تب آپ کو قبول نہیں ہے, اور اگر وہ دوسرے رول پہ جانا چاہتے ہیں تب آپ کو قبول نہیں ہے. آپ محمد شاہ رنگیلے والا نظام چاہتے ہیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا آئین, دستور اور قانون جو ہے اس کے مطابق چلے. تو میں سمجھتا, میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام بھی اٹھ کھڑی ہوگی, اور اگر کوئی عقل مند ہو اور وہ اس چیز کو اسیس کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ 3 ہفتے والی پہلے والی پوزیشن اب نہیں ہے. ان کے ایک نمائندے نے آج کہا ہے جی کہ کل عمران خان نے جو بات کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میر جعفر کون تھا, اس کے عہدے کے حوالے سے انہوں نے متعارف کروایا. ویسے تو تاریخ پر ان کی گرفت کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے, لیکن کل انہوں نے بالخصوص یہ جملہ اٹھایا اور اس کو سامنے رکھا. آپ کے خیال میں یہ حد پھلانگنا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا نام تو لیا نہیں ہے. وہ تو بالکل, دیکھیں, میر جعفر کی سب سے بڑی صفت جو تھی وہ محسن کشی تھی. اب قوم اس سے خود جان لے اور وہ خود جان لے
سب سے بڑی جو اس کی آپ تاریخ میں پڑھ لیں کہ وہ محسن کش تھا، تو اب تاریخ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ محسن کش کون ہے. لیکن وہ ان کو صفت کے حوالے سے نہیں متعارف کروا رہے تھے، وہ عہدے کے حوالے سے متعارف کروا رہے تھے. وہ کہتے سپہ سالار تھا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ قوم اپنے سپہ سالار پہ فخر کرتی ہے، کوئی بھی ہو، اختلاف کے باوجود. مشرف صاحب سے لوگوں کا اختلاف تھا، لیکن بطور سپہ سالار جب وہ قوم نے انہیں پیار دیا. اور یہ موجودہ سپہ سالار جو ہے، یہ تو بہت سی چیزیں طلعت صاحب میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے اس ملک اور اس جمہوریت کے لیے. جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا ہے، جب قوم کو پتہ چلے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم ان کے جانے کے بعد بھی انہیں سلوٹ کرتی رہے گی. جب آپ کا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا، ایک دوست ملک کے پاس یہ شخص گیا، ایک دن میں تین ملکوں میں یہ گیا. وہ عمران خان کہتے سارا میں نے کیا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں بیٹھ جائیں. خان صاحب کے ابتدائی دور سے جب وہ وزیر اعظم بنے، اس پہ میں چیلنج کرتا ہوں. اور یہ کلیئر ہے دنیا کے سامنے، کسی کو خود انہیں بھی جو ہے اگر وہ یہ کہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ عالم عرب، عالم اسلام میں آپ کا کس سے تعارف تھا؟ وہ تو کہتے محمد بن سلمان آتا تھا، میں گاڑی چلاتا تھا. کون لایا تھا محمد بن سلمان کو؟ کس کی دعوت پر آیا تھا محمد بن سلمان؟ کس نے سارے انتظامات کیے تھے؟ ابھی چھوڑ دیجئے او آئی سی جو ابھی ہوئی ہے، ابھی جو دو ہوئی ہیں نا، ایک ابھی او آئی سی ہوئی ہے، کیا یہ ہو رہی تھی؟ آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ انڈیا کیا کر رہا تھا؟ کس نے گارنٹی کی کہ ان مہمانوں کی سیکورٹی، ان کی آمد و رفت، ان کا تمام نظام؟ میں نے کبھی، آپ روز دیکھتے ہیں مجھے چینلز پہ، میں حلفاً کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ او آئی سی نہیں ہو سکتی تھی اگر جنرل باجوہ جو ہے طے نہ کرتے کہ ہم نے ہر صورت او آئی سی وزرائے خارجہ کانفرنس اسلام آباد میں کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتی تھی. میں 3 قسمیں اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا مہمانوں کے ساتھ؟ چھوڑیے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اب یہ جو بات اس تلخی سے آگے کی چلی گئی، الزامات سے آگے کی چلی گئی، آپ نے منظم کیمپین کا آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ لوگ مشورے دیتے ہیں، آپ نے کہا جی نہیں، وہ خود چلاتے ہیں، عمران خان خود چلاتے ہیں. آپ بھی اس کیمپین کی زد میں رہے ہیں. اب یہ جو سعودی عرب کا دورہ جو تھا، اس میں آپ نے بتایا کہ جب وہ تصویر آئی تو پھر اس کے بعد کیمپین یہ چلتا کیسے ہے؟ دیکھیے ان کے پاس ٹیم ہے ایک سوشل میڈیا پہ. دیکھیں خان صاحب جو ہیں اس معاملے میں ہماری جو سیاسی مذہبی قیادت ہے وہ بہت پیچھے ہے. خان صاحب چونکہ خود دیکھتے ہیں ہر چیز کو، ان کی نظر ہے بالخصوص میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ایک منظم ٹیم ہے ان کے پاس جن کو وہ ہر لمحہ گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ان کو کہنا چاہیے. چلے میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا میری ماں کو گالیاں دیں، لیکن آخر ان کی ٹیم جب گالیاں میری ماں کو، جو 2.5 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ تو کہتے ہیں میں اپنی ماں کی خاطر انہوں نے شوکت خانم بنا دیا. تو کیا ہماری مائیں نہیں ہیں؟ کیا صرف عمران خان کی ماں تھی؟ میرا تو ان سے، مجھے وہ بتا دیں. میں آج پھر آپ کے پروگرام میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے میرا جرم تو آپ بتا دیں. میں تو آپ کی پارٹی کا نہیں ہوں، میں تحریک انصاف کا نہیں ہوں. میں نے تو آپ سے کوئی مراد، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ کیوں لگے ہوئے. یہ اس ملک کے لیے طلعت صاحب، اگر یہاں باہر کھڑا آپ کا چوکیدار بھی اس ملک اور اس قوم کے لیے مجھے کہے گا تو میں جاؤں گا. میرے 50 لاکھ پاکستانی ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور کسی پاکستانی کو آپ بلا لیجئے، اس سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ اس شخص کی وجہ سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نرمی کے، بہتری کے اسباب پیدا کیے ہیں. میں اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ورنہ بہت سارے نکالے جا رہے تھے. بہت سارے حادثات ایسے تھے جو ایسے ہوتے کہ ممکن ہے ہم ان کو کور ہی نہ کر پاتے. اور یہ سب کچھ پتہ ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے بیٹھ کے ہمارے ایک دوست ملک کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کس نے جا کے وہ جو آپ کو میں عرض کروں کہ یمن کے معاملات کے بعد جو حالات ہمارے عالم عرب کے ساتھ پیدا ہو چکے تھے، اس گیپ کو کہہ لیں، اس کھائی کو کہہ لیں، جو بھی اسے کہہ لیں، اسے کسی سیاستدان نے یا سیاسی رہنما نے پر نہیں کیا ہے. اسے ابتدا میں جنرل رحیل شریف نے کوشش کی، اس کے بعد سے آج تک، آج کی تاریخ تک
اس گیپ کو ختم کرنے والی شخصیت کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. لیکن یہ بدقسمتی ان کی کیا ہے کہ وہ کہ فوج روز آگے ٹاک شو میں بیٹھ کے بتا نہیں سکتی کہ ہم ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو بس اپنا آئی ایس پی آر تو ہے, لیکن وہ تو 3 ماہ میں بیچارے ایک بار آگے پریس کانفرنس کریں گے نا, اور وہ بھی اپنے اس کے اوپر کریں گے. کبھی تو خیر روزانہ کرتے تھے, لیکن آج کل بہت کم فریکوینسی. ٹھیک ہے, چونکہ وہ جو حالات و واقعات اور اس سیاسی عمل سے دور ہونا چاہتے ہیں. پھر یہ سارے مانتے ہیں, جب خان صاحب کے یہاں دھرنے تھے اور وہ کور کمانڈر تھے اسی راولپنڈی کے, تو وہی شخص کھڑا ہوا تھا کہ نہیں جمہوریت کو چلنے دے. کیا آج اس کے پاس موقع نہیں آئے؟ کتنے موقع آئے آپ ماشاءاللہ. کیا اس رات جس رات 12 بجے عدالت کھلی ہے, کیا وہ موقع نہیں تھا ان کے پاس کہ ہونے دیتے جو ہوتا ہے, اور وہ آرام سے جو ہے آ جاتے؟ اس ملک میں آنا کوئی مشکل کام ہے؟ آنا تو آسان ہے, جانا مشکل ہوتا ہے. آنا تو آسان ہے نا جی, وہ جانے کی تو بعد کی باتیں ہیں. جانے کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک پیج کا کیا ہوا آپ نے, چونکہ پیج کا وہ حصہ بھی دیکھا ہے جب آپ سمجھیں کہ یک جان 2 قالب تھے, اور ایک پیج کا یہ بھی حصہ دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر, دوسری طرف سے تو خیر نہیں, اس طرف سے بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہوا آپ کے ہمیں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ کچھ ذمہ داریاں آپ اپنی خود بھی اٹھائیں, یعنی جو آپ کا کام ہے وہ کریں, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. یہ ممکن نہیں کہ بس یہ جو ہے, اور پھر آپ اپنی پارٹی کو تو سنبھالیں نا. دیکھیں نا سر صاحب, الزام لگانا بڑا آسان ہے. آپ کے 40 ممبر جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جا کے کہیں اور پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں, تو کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے وہ آپ کے ممبر پکڑ کے لا کے آپ کو دے؟ کیا یہ ڈی جی آئی کا کام ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو, اور کیوں گئے وہ لوگ؟ کیا کبھی خان صاحب اکیلے بیٹھ کے یہ بات کہ میں جو ان کا بہت احترام ہے وہ شخص ہوں, جب وہ یو این او میں ناموس رسالت پہ تقریر کر کے آئے, میں کوئی ان کا اس وقت ان کے پارٹی میں نہیں تھا, میں ان کا کوئی نمائندہ خصوصی نہیں تھا, میں نے کہا اس شخص نے ناموس رسالت پہ بات کی ہے, میں نے آ کے ان کا استقبال کیا ان کو, لیکن کبھی وہ سوچیں گے یہ ضرور کہ کہاں کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو تو سنبھال لیں, تو آپ کہیں کہ نہیں یہ کہنا جرم ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آج بھی میں کہہ سکتا ہوں, آج کی تاریخ میں بھی, کہ عمران خان صاحب کا فوج میں کوئی مخالف نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے پیار, احترام جس طرح پہلے تھا آج بھی وہی ہے. لیکن عمران خان صاحب سوچیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ اپنے لوگ نہیں سنبھال سکے, اور بجائے اپنی غلطی, اپنی اصلاح کے, انہوں نے جو ہے وہ خودکش حملہ جو ہے. کیا جادو ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ اتنی گالی دینے کے بعد بھی احترام باقی ہے؟ نہیں, احترام تو وہ سب کا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں اس کہا. طرح کا احترام عمران خان کا نہیں کیا گیا ویسے جس طرح نواز شریف کا کیا. نہیں, دیکھیں ان کے, ابھی دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, آپ دیکھیں نا, 3.5 سال بھی تو گزرے نا بیچ میں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب آئے, بیٹھے, انہوں نے, یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت میری جو معلومات ہیں یا میرے جو وہ ہیں, کہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور ضرورت ہے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں اپنے حالات کو لیبیا کے حالات کے ساتھ, حالانکہ ہماری کرنسی اور ہمارے وہ معاشی وہ حالات نہیں ہیں, لیکن اس ایریا میں سیاست اور فوج کے ایریا میں لیبیا کے حالات کے ساتھ اپنے جب حالات کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان کا بہترین فیصلہ ہے. اس ملک کی بقا قوم اور فوج کے ساتھ ہے, اور اس ملک کو چلانا ہے تو ہمارے سیاسی قیادت نے چلانا ہے, جمہوری نظام نے چلانا ہے. اچھے آپ بیٹھے نا, کیوں نہیں بیٹھتے آپ بلا لیجیے. آپ نہیں جانا چاہتے شہباز شریف صاحب کے بلانے پر, عمران خان صاحب اے پی سی بلا لیں, انتخابی اصلاحات کریں, بیٹھے الیکشن میں جائیں, قوم جس کو لے آئے گی وہ اسے سلوٹ کرے. لیکن معاملات اس طرف جا نہیں رہے آپ. اگر جنرل باجوہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ان کو بطور وزیر اعظم قبول کر سکتے ہیں, باقی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے فارمولے کے اوپر جو تھا, تو عمران خان صاحب کو اگر قوم لے آئے گی تو قوم کا فیصلہ ہے. لیکن اگر آپ تشدد سے سمجھیں, اگر آپ یہ سمجھیں, دیکھیں ہماری وہ تربیت نہیں آپ کی ممکن ہے. فوجی کی تربیت وہ سخت جان ہوتا ہے.
آپ اسے دھمکیوں سے نہیں ڈرا سکتے, آپ اسے گالیوں سے نہیں ڈرا سکتے. اگر یہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے نا, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی سوچ کے مطابق, کہ اگر خان صاحب کو کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ جناب نام بگاڑیں, آپ جناب زور لگا دیں, آپ جناب دباؤ میں لے آئیں, تو یار وہ تو ہر وقت ہی دباؤ میں بارڈر پہ رہتا ہے نا, سامنے اس کے گن ہوتی ہے, اسے آپ دباؤ میں نہیں لا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, بہترین فیصلہ ہے, بہت اچھا فیصلہ ہے, قوم نے اس فیصلے کو مانا ہے کہ بالکل اب آپ تقسیم پیدا کرنے کی بجائے آپ تعمیر کی طرف چلیں, آپ الیکشن میں جائیں, قوم آپ کو لے آئے دوبارہ. اور بالکل آخر میں اگر وہ نہ مانے آپ کی تجویز, جو کہ عین ممکن ہے وہ نہیں مانیں گے, باقی تجاویز بھی انہوں نے مانی نہیں, تو پھر آپ کے خیال میں حالات کدھر جا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو اگر وہ فوج پہ ڈائریکٹ براہ راست یا اس طرح, تو پھر لوگ, اب وہ پوزیشن نہیں ہے, لوگ جواب دینا شروع ہو جائیں گے. پھر ممکن ہے یہ سٹیمنا فوج کا تو ہے, ممکن ہے خان صاحب کا اتنا سٹیمنا نہ ہو جوابی چیزیں برداشت کرنے کا, جب قوم بولنا شروع ہو جائے گی, جب لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس احسن جمیل گجر صاحب موجود ہیں, جو خاوند ہیں فرح خان, جو فرح خان گوگی کے نام سے بھی مشہور ہیں. گجر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو طلعت بھائی میرا اعتراض یہ ہے کہ فرح کا نام گوگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, گوگی پلیز آپ نام نہ لیں, اس لیے کہ یہ فلیور ایڈ کرنے کے لیے یہ وہ طارق صاحب نے اسے ایڈ کیا ہوا ہے, جو ٹھیک ہے. نون لیگ کے نہیں ہے ترجمان. فرح خان جی. ہو از گوگی, فرح خان اس کا جو آفیشیل نیم ہے, اور فرح اس کو ہم سب کہتے ہیں. تو ہم ان کو کہیں فرحت خان کہیں, آپ فرحت خان کہہ لیں, آپ یا فرح خان. ٹھیک ہے جی, فرحت خان جی فرمائیے گا. تو آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ میری ٹکٹ تو بک ہے, تقریباً میرا خیال ہے 12 کو شاید میں پہنچ رہا ہوں. اور فرحت خان صاحبہ وہ بھی پہنچ جائیں گی جب ان کی ضرورت ہوگی. تو ملک سے گئی کیوں ہیں؟ ہم جاتے آتے رہتے ہیں طلعت بھائی, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر سال ہمارا ٹریول ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, FBR میں درج ہے, ہر جگہ پہ ہے. اٹس اے روٹین میٹر, سمر میں ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو ان کا ملک سے جانا, اس میں کوئی انہونا پن نہیں ہے؟ کوئی انہونا پن نہیں ہے, صرف جو پروپیگنڈا مشینری ہے خصوصی طور پہ نون لیگ کی, انہوں نے اس کو بنا دیا, بات کا بتنگڑ بنایا ہوا. اور اب وہ کہاں پر ہے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں؟ ابو ظبی میں ہے, دبئی میں ہے, کس کے ساتھ ٹھہری ہیں؟ آپ کے وہاں پہ جائیداد ہے؟ نہیں, ہمارا ایک فلیٹ ہے دبئی میں, ان کے ساتھ ہمارے یہ آج کل چونکہ اسکول میں چھٹیاں ہیں تو بچے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کی امی ہیں. تو سنا ہے کہ انہوں نے کچھ کاروبار بھی وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اتصالات کے ساتھ مل کر, کوئی وہ کمپنی بھی ہے, ایسا کوئی ہے وہاں پر وہ کاروبار نیا شروع کر رہے ہیں, یا یہ بھی ایسا کوئی پروپیگنڈا ہے؟ کاروبار بھی پروپیگنڈا ہے, یہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے. اچھا, جو بھی ہمارے کاروبار ہے نا طلعت بھائی, جی وہ ڈکلیئرڈ ہیں, FBR میں درج ہیں, جتنی ہماری پراپرٹیز ہیں وہ بھی درج ہیں. کوئی ہڈن ہمارے پاس ایسٹ نہیں ہے. اور آپ کب سے ٹیکس پیئر ہیں, اور آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اپنے آپ کو کب سے؟ فری نے تو ڈکلیئر کیا ہے, یہ تقریباً 4-5 سال ہوئے ہیں. انہوں نے ڈکلیریشن شروع کی ہے 5-6 سال سے. ٹھیک ہے جی. میں تو کافی عرصے سے ٹیکس پیئر ہوں. کتنے عرصے سے؟ کافی عرصے سے ہوں. I cannot give you the date, but it's decades سے ہوں میں. ٹھیک ہے. تو آپ کے اثاثے ہیں جو قومی احتساب بیورو, اب ان کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال سے. نہیں, یہ بھی قومی احتساب بیورو نے, یا جو آپ کے کولیگ جرنلسٹ ایک ہیں دورانی صاحب, فخر دورانی صاحب, ان سب نے جو بھی ریسرچ کی ہے نا, وہ ہماری ہی ڈکلیئر شدہ FBR میں جو ہم نے سٹیٹمنٹس دی ہیں, اینول ٹیکس دائر کیا ہے, یا الیکشن کمیشن میں فری نے گورننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو کاغذ دیے تھے, ان سے انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے. کوئی چیز انہوں نے خود کہیں سے ابھی تک یہ نہیں نکال سکے, کیونکہ ہے نہیں ہے کہیں بھی.
تو کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا آپ کے اثاثوں میں؟ جو بھی اضافہ ہوا ہے اٹ از ویری نیچرل، کوئی اس میں ان نیچرل چیز نہیں ہے، اینڈ ڈیفائنڈ ہے اکارڈنگ ٹو FBR لاز. ٹھیک ہے. یہ کچھ ہڈن اضافہ نہیں ہے کہ ایک دم کہیں سے جس کی کوئی ٹریل نہیں ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ویسے میں نے چونکہ دیز آر ٹچی میٹرز، ٹھیک. تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیے ہیں اپنے انکم ٹیکس ایڈوائزرز کو، ٹھیک. جو یہ اور وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ پریس ریلیز اس کی جاری کر دیں گے تاکہ لوگوں کو تفصیل سے سمجھ آ سکے یہ کیا چیزیں ہیں. بالکل. لیکن اس قطع کلامی اس ٹچی ایشو کے اوپر جو ظاہر ہے ٹیکس جو ہے وہ آپ کا ایک بڑا ذاتی سا عمل ہے، آپ بالکل قانونی طریقے سے اس کو آپ سامنے لے کے آئیں گے. لیکن ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے تو بتایا کہ پیسے آپ کے کیسے بنے ہیں، تو وہ تو انہوں نے آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں بتایا کہ ریل اسٹیٹ میں فرح خان صاحبہ نے انویسٹ کیا، پھر وہاں سے پیسے بنائے. تو انہوں نے تو بڑی تفصیل سے بتایا کہ پیسے کیسے بنائے آپ نے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی مہربانی ہے اور ان کی جو شرافت ہے کہ ایک اکیلی لڑکی کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل جماعتیں، سارا میڈیا، ساری ایجنسیاں ہوسٹائل اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، جو ایک پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، پرائیویٹ پرسن ہے، ٹیکس پیئر ہے. اور ہر شریف آدمی کو، نہ صرف کہ عمران خان صاحب کو، ہر شریف آدمی کو ایسے موقع پر اس کی مدد کے لیے آنا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ کیس نہیں بنتا، جو کہ ایبسولیوٹلی ٹرو ہے. جو میں آپ سے یہاں اگر آپ گزارش کریں تو تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ سے یہ سنا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف لاز، جسٹ لاز اور انجسٹ لاز. پھر جب ہم پاکستان میں گرو اپ ہو رہے تھے تو ہم نے لا آف نیسیسٹی دیکھا. ٹھیک. لیکن یہ جس لاز جو اب لیٹلی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ لا آف ول ہے. نئی چیز نکلی ہے کہ جو بھی ایجنسی ہے، جو بھی ادارہ ہے یا جو بھی عدالت ہے، وہ اپنی ول پر لا کو بینڈ کر کے چلا رہی ہے وداؤٹ کنسیڈریشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. ٹھیک. اینڈ دس از واٹ نیب از ڈوئنگ. ٹھیک. کہ کسی بھی طریقے سے فری کے اوپر نیب کی کوئی جورسڈکشن نہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں نا چونکہ آپ کی وہ ہیں شریک حیات ہیں اور پھر وہ آپ عہدیدار رہے تھے چیئرمین ضلع کونسل گجرانوالا، تو پھر جی پلیز آپ بولے. جی گو ہیڈ، بس اتنا میں نے جملہ کہنا تھا. گو ہیڈ. طلعت بھائی، میں نیب کی پیدائش سے پہلے چیئرمین ضلع کونسل تھا. اس وقت نیب حضور مرز وجود میں نہیں آئے تھے اور فری سے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت جب میں چیئرمین ضلع کونسل تھا. اور یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اور ویسے بھی جو امینڈمنٹس ہیں اس میں لاز میں ہوئی، نیب کے لاز میں، ان میں وہ 10 سال سے پیچھے کسی کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. خصوصی طور سے ٹیکس میٹرز میں. لیکن نون لیگ کے کیس میں تو دیکھیں نا، انہوں نے ان کے دادا پردادا کی بھی انویسٹیگیشن کی ہے. لیکن نون لیگ کے کیس میں چونکہ وکیل نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا، وہ اگر چیز کی تو کسی بھی بندے کو، کسی انڈیویجول کو، کسی کو بھی نشانہ بنانا، لے کے جانا. نون لیگ والے تو بھائی اس وقت ورکنگ سٹنگ عہدیدار تھے ان چیزوں کے. میں تو 25 سال پہلے کہیں بچپن میں رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک. تو آپ کے خیال میں کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے پیسے کیسے بنائے، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا انہوں نے؟ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریل اسٹیٹ میں واقعتاً اتنے پروفٹ آئے فرحت خان صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کہ اتنے پیسے ہوں؟ یہ بھائی جسٹ ویٹ فار فیو آورز. ٹھیک ہے. These things will be crystal clear when my legal team will respond. ٹھیک. doing the press release اور press conference. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، ان کی بیگم اور فرح صاحبہ، یہ جو القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ کے بطور ٹرسٹی جو بنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ تحقیق سے، روحانیت سے، یونیورسٹی سے ان کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ کیا وہ ٹرسٹی کیسے بن گئی؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن
یا دنیا میں کوئی بھی جو خیر خواہ بندہ ہے جو ان معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے وہ بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں لیکن ہے۔ اس میں دیکھیں نا جی رائل مطلب رائل کپل کہہ رہا ہوں، رولنگ کپل جو ہے وہ انوالو ہے، تو یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ دیکھیں رولنگ کپل جو ہے وہ بھی اس کام میں کوئی نیا نہیں ہے، ایز فار ایز آئی نو۔ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے مانے ہوئے جو ہے نا وہ فلینتھراپسٹ ہیں، انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی، انہوں نے اس سے پہلے ہاسپٹلز قائم کیے، لیکن اور فرح بھی کئی۔ صاحبائی کیوں؟ فرح صاحبائی کیوں؟ فرح صاحبہ کیوں نہیں؟ اس میں کیا کمی ہے کہ وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو یونیورسٹیز اور تحقیق کے زیادہ قریب ہوں، کوالیفائڈ ہو سکتے ہیں، تو ذرا وہ بھی کوالیفیکیشن ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی لوگ ہیں اس میں، وہ پہلے سارے تھے لوگ ہیں۔ جی اور دیکھیں نا بھائی جان، کوئی ڈونیشن دینے والے لوگ بھی تو چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں چاہیے ہوتے؟ جی، وہ کس نے ڈونیشنز دی ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے، ان سے پوچھا کس نے ڈونیشنز دی ہیں؟ بالکل ڈونیشن ہم نے اس پہ فری کا یہ ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ادھر اس کے بلاکس بنائیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر کے دیں گے۔ یہ زمین ملک ریاض صاحب نے دی تھی نا، یہ اسی یونیورسٹی کی بات ہو رہی۔ سر دیکھیں کوئی ایسے ادارے اس طرح قائم ہوتے ہیں، کوئی اپنی جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ اپنے شعبے کی کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں، جس کے پاس زمین ہے وہ زمین دیتا ہے، جس کے پاس دیکھیں جس کے پاس کوئی دینے کو ہے ڈونیشن وہ ڈونیشن دیتا ہے، جس کے پاس ٹائم دینے کو ٹائم دیتا ہے۔ تو تو ہم لوگ کوئی پرانے انہونا نہیں ہے کہ فرحت صاحبہ جو ہیں وہ ٹرسٹی بنی؟ فرح صاحبہ از نون فار ہر انٹرسٹ ان صوفیزم، ٹھیک ہے، آئی ایم نون فار مائی انٹرسٹ ان صوفیزم۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہماری کمپنی نے ہم نے اس سے پہلے صوفیزم میں بہت بڑے بڑے، چونکہ ہم ان چیزوں کو نشر نہیں کرنا چاہتے تو، لیکن ہم نے بہت بڑی بڑی ڈونیشنز دیں، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں مثلا اس میں۔ ایک آدھ کو کام بتائیے گا، کیا کام کیا آپ نے؟ گجرانوالہ میں اگر آپ جائیں نا تو ادھر جی ٹی روڈ میں ایک دربار شریف ہے جس کو دربار قادریہ کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا ہماری کمپنی غوثیہ بلڈرز نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری ٹیکنیکل سپورٹ ہے، فنانشل سپورٹ بھی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور بھی جو یہ والے اہل تصوف کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ کشیدہ زیادہ ہوتے ہیں اور نمایاں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بہت ساری اس طرح کی ڈونیشنز ہم دیتے ہیں، جس کا پھر ہم بعض کا ٹیکس بھی نہیں کلیم کرتے، وہ اگلے کی پردہ داری کے لیے خاموشی سے کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یونیورسٹی میں اگر فری کا نام ہے اس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس میں اپنی کنٹریبیوشنز کی بھی ہیں اور کریں گے۔ بالکل آخر میں، کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بی بی سی نے اکتوبر 2018 کی رپورٹ میں احسن جمیل گجر یعنی آپ کو بشرا بیگم کے بچوں کا گارڈین کہا تھا، یہ رپورٹ درست ہے یا آپ کے خیال میں غلط ہے؟ نہیں، ان کے ماشاءاللہ والد صاحب زندہ ہیں، ان کی والدہ زندہ ہے، کوئی نہیں، گارڈین والی بات ان کی موجودگی میں بھی گارڈین ہو سکتے ہیں، وہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں۔ درست ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو ہمارے ہاتھوں میں وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو تکلیف ہو تو گارڈین اور نو گارڈین کی ضرورت نہیں، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا سر جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے، ہمارا کندھا وہ جب مرضی ادھر سر رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو پیار دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے ہماری، اور ہمارا ان سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ تو اچھا، اکتوبر 2018 میں بالکل آخری سوال، اس وقت کے سپریم کورٹ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ احسن جمیل گجر کیسے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں اکڑ کر بیٹھے رہتے تھے، اور یہ وہ معاملہ تھا جو ڈی پی او کی تبدیلی کا تھا، تو آپ واقعتاً کیا چیف منسٹر کے آفس میں اکڑ کے بیٹھتے تھے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں چیف منسٹر کے دفتر میں ایک دفعہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں کمپلینٹ لے کے گیا تھا کہ ایک بچی پیدل جا رہی تھی دربار شریف پر، ادھر پاک پتن شریف، جس کو پولیس والوں نے
تنگ کیا، اس کو خراب کیا، اور بعد میں انہوں نے اس چیز کی سپریم کورٹ نے تفتیش کی، 2 آئی جیز نے تفتیش کی، کہیں میرا اکڑ کے بیٹھنے کا، کسی جگہ پہ میری مس ہینڈل کرنے کا کوئی ثبوت انہیں نہیں ملا. ٹھیک. 2 آئی جیز نے انویسٹیگیشن کی اس بات کی. میں کورٹ سے آپ کو معافی مانگنی پڑی تھی نا، وہ پھر کیوں ہوا؟ کورٹ، آپ کو پتا ہے اس کورٹ سے کیوں لوگ معافیاں مانگتے تھے؟ کیوں مانگتے تھے؟ مجھے نہیں پتا. کورٹ ماں باپ نہیں، کورٹ ماں باپ ہوتی ہے. ماں باپ سے قصور اور بغیر قصور کے معافی مانگ لینا بہتر ہوتا ہے. میں نے بھی جو ہے نا، جب خود چیف جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے خود فرمایا، یہ سینٹنس کہا انہوں نے کہ کیا کسی نے مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے انہیں عرض کیا جی میں نے تو پہلے دن یہ کہا تھا ٹھیک. کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ماں باپ ہوتی ہے. میں نے تو آپ کو ماں باپ کا درجہ دیا، تو رہی معافی مانگنے کی بات تو میں سب کے سامنے اپالوجائز کرتا ہوں. یہ میرا یہ اس کا خیال ہے. کانٹیکس ہے. تو اب چونکہ آپ پر اتنے الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا امکان ہے کہ آپ دوبارہ کورٹ سے معافی مانگ لیں، چاہے آپ نے قصور کیا ہو یا نہ؟ دیکھیں، آپ یہ بتائیں کہ جب میں ایک عدالت کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ماں باپ ہے، کیا ماں باپ سے قصور ہو تو پھر معافی مانگنی چاہیے کہ ویسے بھی مانگ لینی چاہیے؟ یہ تو آپ میرے سے سوال کریں یا میں جواباً آپ سے سوال؟ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ غلط فہمی میں یا ویسے ہی کہیں ناراض ہیں آپ سے، تو کوئی معافی مانگنا ان سے آر سمجھیں گے آپ؟ یہ موازنہ ہی غلط ہے جی، کورٹ کا ماں باپ سے موازنہ ہی غلط ہے آپ کا. دیکھیں، مجھے 1 منٹ دیجیے گا ادھر طلعت بھائی. جی جی. کورٹس اور خاص طور پہ کورٹس لوگوں کو، وہ تھانے دار نہیں ہے کہ پکڑ کے چلان کریں، وہ تھانے دار نہیں ہے کہ سوو موٹو لیں اور لے کے لوگوں کے کپڑے اتارے. عدالتیں کسی بھی ملک میں لوگوں کو معافی دینے، لوگ جب توبہ کر لیں ان کو قبول کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ہاں کوئی عادی مجرم ہے، کوئی بار بار ایک جرم کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے، کورٹ کا فرض ہے اسے سزا دینا. لیکن معافی دینا بھی اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں کے کسی منصب پہ صرف جج کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ جج معافی دے سکتا ہے. ایز فار ایز آئی ایم ناٹ. جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کی اپنی تشریح، لیکن خداوند تعالیٰ نے نہیں بخشا، آئین نے بخشا ہے، اور آئین سے ماورا ہو کے نہ کورٹ آپ کو معاف کر سکتی ہے اور نہ کورٹ آپ سے معافی منگوا سکتی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے. اب آپ یہ بتائیں مجھ سے طلعت بھائی، میں پرانی باتوں میں جانا تو نہیں چاہ رہا، آپ نے ذکر چھیڑ دیا. اس کورٹ نے ہمیں ہیومن رائٹس کے ایشو پہ بلایا تھا، اور جو انہوں نے الفاظ بولے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی، ادھر آئی جی صاحب بھی تھے ادھر، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے کہا، کیا ہم ہیومنز نہیں تھے؟ ہمارے رائٹس کیا انہیں یہ کہنے کا حق تھا کہ میں ایک ٹائکون ہوں؟ کیا مجھے انہوں نے جو بدماش کے الفاظ بولے، کیا کسی جج کا یہ حق بنتا ہے یہ کہ ہم نے برداشت کیے؟ اسی لیے ثاقب برداشت نثار کیے، صاحب تھے نا اس وقت. اس لیے برداشت کیے. انہوں نے میری پوری قوم کو برا بھلا کہا، ہم نے برداشت کیے کہ وہ آئین کے کسٹوڈین بن کے اسے بٹھایا ہوا تھا ملک نے. ہم نے آئین کا احترام کیا، اور جج کا احترام کرنا آئین کا احترام کرنا ہوتا ہے، کوئی پرسنل احترام نہیں ہوتا. ماں باپ میں آئین کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک. اور جج جو اس کا کسٹوڈین ہے، ظاہر ہے پھر وہ ماں باپ بن کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک. بالکل. آخر میں فرد خان صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ بلوایا جائے گا، اگر وہ خود نہیں آئیں گی تو آپ کو خدشہ ہے کہ پھر انویسٹیگیشنز ہوں اور پھر تحقیقات ہوں اور آپ دونوں جو ہیں وہ کسٹڈی میں چلے جائیں؟ ایسے خدشات ہیں آپ کے؟ دیکھیں، اگر تو آپ وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ سنیں، محترمہ جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کی سٹیٹمنٹ سنیں، ایون وزیر اعظم صاحب نے بھی 2-3 دفعہ لب کشائی فرمائی اس موضوع پر، تو یو کین اسمیل نیکڈ تھریٹس ان دیر. یو کین سی کہ وہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ وہ عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، اور اس بدلہ لینے کے راستے میں جو انہوں نے میتھڈ اختیار کیا اس میں فری آتی ہے کہ فری کو رگڑا دیا جائے،
تاکہ ہم یہ ایک وایا بٹھنڈا ہے لیکن ہے بڑا طویل, اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک. پہلی تو بات یہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس حلال کی کمائی ہے, ہم نے کوئی کسی جگہ سے غلط کام کمائی فری کی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ فری کو امپلیکیٹ کریں گے, پھر فرسٹ لیڈی کو کریں گے, پھر عمران خان کریں گے, یہ ذرا وایا لمبا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, کوئی ایک بھی ڈی سی نہیں وہ لا سکے, وہ اب سارے ڈی سی ادھر موجود ہیں نا. کل حمزہ صاحب نے کچھ اتنے ڈی سیوں کا تبادلہ کیا, میں ادھر سے اٹھ کے سٹیٹمنٹ دے دوں کہ اتنے اس نے 3 کروڑ روپیہ لیا فی ڈی سی سے, تو اس کا کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاملات آگے کتنا چلتے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.